ساتھ ہمارے سینئر پریزنٹلی ممبر نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC مسٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وی ویلکم یو سر. تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم. جج صاحب کا الحمدللہ کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے. سر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد اب اس اسائنمنٹ پر ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی کام کیا, ایز اے سول جج بھی اور ایز اے مجسٹریٹ بھی کافی عرصہ انہوں نے کام کیا. تو جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں NIRC ایک اسپیشل قانون کے تحت بنا ہے جہاں پر ورک مین, جیسے تو سر آپ کو آج انشاءاللہ کافی اس کے اوپر فردر ڈیلیبریٹ کریں. جسٹ گیو یو اے بریف. NIRC کے اندر زیادہ تر وہ کیسز چلتے ہیں جو ایک ورک مین کی ڈیفینیشن میں جو امپلائیز فال کرتے ہیں. اس میں ایسی آرگنائزیشنز جو ٹرانس پروونشلز آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر تقریباً تمام بینک شامل ہیں, بڑی کمپنیز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. اگر ان کے امپلائی کو اگر کسی بھی قسم کا ایشو ہو, اگر اس کو اس کی ملازمت سے فارغ کر دیا جائے تو وہ اپنی داد رسی کے لیے NIRC میں اپنا کیس کرتا ہے. دیٹس دی ریمیڈی اویلیبل ٹو دیٹ امپلائی. میں فردر ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لیکچر میرا نہیں ہے, سر کا ہے. تو ناؤ آئی ول ہینڈ اوور ٹو جج صاحب. اور ونس اگین تھینک یو سر, ریئلی گریٹفل آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. فرام ہیئر آن ورڈس یو ول کیری آن. اور تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیو کمرز کے لیے خوش آمدید. کہ آپ لوگوں نے, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پروفیشن آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. میری خواہش ہے کہ میری بیٹی آج عائشہ قیوم وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے بھی ابھی ریسنٹلی لا کیا ہے, اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اس کو بڑی خواہش ہے کہ میں پروفیشن جوائن کر لوں. میری وجہ سے اپنی خواہش ہے کہ چلے یہ تھوڑا سا کمپٹیشن وغیرہ میں ایک دفعہ اپنی قسمت آزمائی کر لے. جیسے کہ تمام دوستوں کی میرے خیال میں ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں کمپٹیشن کے پہلے CS کی ہوتی ہے, PCS کی ہوتی ہے, جوڈیشری کی ہوتی ہے, ایگزیکٹو کی ہوتی ہے, پروسیکیوٹر کی طرف ہوتی ہے. سملرلی آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں صرف پریکٹس کرنے کی خواہش کتنے دوست کو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ صرف پریکٹس تھا. اچھا, تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بس کم ریشو ہے. تو باقی امید ہے, ظاہر ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے جیسے میری بھی ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ جب ہمارے زمانے میں نے لا کیا تھا 85 میں اس وقت کسی ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن میں سرو کر رہا تھا. ایوننگ کلاسز ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی میں. وہاں سے کیا 2 سال میں ہمارا لا ہوتا تھا BA کے بعد. آپ لوگ تو ماشاءاللہ 5 سال اور اسی پروفیشن میں آتے ہیں. تو 2 سال کے بعد پھر میں نے فرسٹ ٹائم اس وقت PCS ہمارا ایگزام لیتا تھا جوڈیشری کے لیے. CS کی تھوڑی سی تیاری شروع کی تھی, جاب بھی کرتا تھا. یہ میں آپ کو پہلے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں کہاں کیسے میں نے جو آج تک جو فیل کیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی لائن پہ اگر ہو سکے تو آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے اور بہترین, اور آپ کو مایوسی نہ ہو اس پروفیشن میں آنے سے. بہت اچھا پروفیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گھر میں ایک فرد کو لا نوئنگ بہت ضروری مسٹ ہے, ہونا چاہیے. 89 میں فرسٹ ٹائم میں اپیئر ہوا. PCS جوڈیشری تھا. PCS ہمارا پنجاب پبلک سروس کمیشن ایگزام لیا کرتا تھا جوڈیشری کے لیے, سول ججز کے لیے. اور پہلے میں اپیئر ہوا, میرا یہ خیال تھا کہ میں شاید تیاری میں ایکسپیرینس میں اگلا ایگزام دوں گا, لیکن اللہ پاک کا کرم ہوا کہ فرسٹ ٹائم میری جو ہے وہ سلیکشن ہوئی. پہلی پوسٹنگ میری چنیوٹ ہوئی. اور یقین کریں کہ آپ لوگوں کو تو 5 سال کے بعد پھر آپ لوگوں کی یہ فیسلٹیز میسر ہیں کہ پنجاب بار کونسل نے اب اتنا اچھا یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی پری پریپریشن اس سروس میں پروفیشن میں آنے سے پہلے, اور ہمارے دور میں یہ بالکل نہیں ہوتا تھا. اور فرسٹ ٹائم میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اور ساتھ ہی مجھے آرڈر ملا, میری پوسٹنگ چنیوٹ ہو گئی. بھیجا گیا مجھے جنگ میں نے صرف 2 ہفتے ٹریننگ کرنی تھی ججز کے ساتھ. 2 ہفتے میں خیر ہم نے کیا ٹریننگ کرنی تھی, کچھ تھوڑی سی کی. خیر فرسٹ ٹائم پنجاب جوڈیشل یہ اکیڈمی تو اس وقت زمانے میں تھی نہیں, یہاں پہ اسلام آباد کی تھی, اور ہمیں نیپا 2 مہینے کی 1.5 مہینے کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. وہ ہم نے خیر جو بھی کی. فرسٹ ٹائم جب میں عدالت میں پیش ہوا, اپنی عدالت میں, ہمارے پاس عدالت نہیں تھی, کسی ایک چیمبر میں مجھے بیٹھنا پڑا. جو پہلا کیس میرے سامنے آیا, میں نے کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ اجرا ہے.
میں نے سوچی یہ اجرا کیا ہوتی ہے، آپ یقین کریں وہ بعد میں نے پوچھا جب پڑھا، میں نے کہا یہ تو ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن بتائے نا، ایگزیکیوشن اجرا کیا ہوتا ہے وہ پتہ لگا کہ اردو میں اس کو اجرا کہتے ہیں. حالانکہ اس زمانے میں اردو آج کل کی نسبت سے زیادہ تھی، کیونکہ میں نے کچھ پیپر حالانکہ اس زمانے میں اردو بھی پڑھا کرتے تھے. جب میں لا کر رہا تھا کراچی سے میں نے کچھ اردو والی کتابیں منگوائی تھیں، وہ پڑھی. کچھ زمانے میں گائیڈ ہوتی تھی، گائیڈ پڑھ کے سارے لوگ پاس ہوا کرتے تھے. سچی بات ہے، گریجا کی ایک گائیڈ ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کو رگڑا لگایا کرتے تھے، اس کے بعد ایگزام دے کے پاس ہو جانا. تو لیکن اب آپ کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. میں نے دیکھا ابھی لا موٹنگ ہوتی ہے. ابھی میری بیٹی ماشاءاللہ یہاں بھی ایک دو دفعہ اس نے اپنے یونیورسٹی کی یہ لا موٹنگ کی پریزیڈنٹ تھی. وہ پریزیڈنٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ جب اس کو ایک دو اسائنمنٹس وغیرہ دی گئی، اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اس کو سارا کیس، مرڈر کیس تھا، میں نے اس کو بتایا کہ مرڈر کیس میں پروسیکیوشن کی کیسی کیس تیاری کرنی ہے، ڈیفینس کی کیسی ہے، کیا کیا پروسیس ہے. اس نے ڈسکس کیا ان کے ساتھ، باقی یونیورسٹیوں میں اس نے ریپرزینٹ کیا. تو الٹیمیٹلی اس کو اسائنمنٹ دے دی گئی. آواز آ رہی؟ اچھا یہ پرابلم. تو میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذرا ایکسپیرینس بعد میں آپ لیبر لا کی طرف آتے ہیں. اچھا تو وہ دور تھا کہ جب ہمیں یعنی اس چیز کا بھی نہیں پتہ تھا. اور یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لا آنا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے. اور آہستہ پھر وہی عدالت ہی وہی میں ہوتا تھا کہ الحمدللہ اتنا گرپ ہوئی تمام کیسز میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹس میں آنے سے پہلے اگر کوئی سول میں جانا چاہتا ہے، سول میں آپ ضرور دیکھیں سی پی سی کو آپ ازبر کیجئے. بہت اچھا کوڈ ہے اور شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو پڑھنے سے آپ کو تمام سول لا آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائے گا. سول لا آپ کو بیسیکلی ہر فیلڈ میں آپ جائیں گے وہ آپ کو بیسک کام دے گا. یہ آپ کو میری طرف سے یہ آپ کو یہ بلکہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور اپنی عادت ڈالیں اس کو پڑھنے کے لیے. تو سول میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پلیڈنگز میں جائیے. پلیڈنگز میں آپ کو جب تک آپ کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے تو یقین کریں کہ آپ کو پہلے دن ہی 7-11 لگ جائے گی، 7-11. اس کا ایکسپیرینس مجھے یہ کہ لاہور میں جب میری پہلی دفعہ پوسٹنگ ہوئی بطور سول جج، یہاں فرسٹ ٹائم بہت اچھی انگریزی پلیڈنگ، تمام بیرسٹر حضرات وہ پیش ہوا کرتے تھے. اور جب میں پلیڈنگ پڑھتا تھا دوسرے لمحے ان کی پلینٹ 7-11 میں ریجیکٹ ہو کے فارغ ہو چکی ہوتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی کہتے جی بیرسٹر صاحب آ رہے ہیں، ہم اندر سے سوچا کرتے کہ 7-11 آ رہی ہے. اور کامیاب کون وکیل ہوتے تھے؟ جس وکلاء نے جا کے بیسک اپنے سینئر سے کام کیا، جنہوں نے نوٹس اس زمانے میں ہاتھوں سے لکھنے ہوتے تھے. جو ہم کورٹ میں نوٹس جاری کیا کرتے تھے رسپونڈنٹ وغیرہ ڈیفینڈنٹ کے لیے، پہلے دن دعویٰ آتا تھا. ہمارے زمانے میں یہ ٹائپ رائٹر بڑی مشکل سے ہمیں ملتے تھے، وہ بھی کسی کورٹ میں ہمیں ہاتھ سے آرڈر شیٹ لکھنی پڑتی تھی. پہلی دفعہ آیا، مجھے یاد ہے کہ میری پہلی ٹیچر جو تھی جو جنگ میں، وہ مریم کیسر ایک سول جج تھی ہماری، اس نے مجھے ساتھ بٹھایا عدالت میں اور فرسٹ ٹائم مجھے اس نے فائل آگے دے دی. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ دعویٰ جدید ہے، درج رجسٹر ہوئے، اس کی کنٹینشن لکھی، ایڈمٹ ہو گئے، نوٹس بنا میں فریق ثانی باخذ طلبانہ، ما لفافہ رجسٹری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اردو کے الفاظ ہم نے اس کو سیکھنے شروع کیے. اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ سول کورٹ جائیں گے، پرانی فائلیں کوئی نہ کوئی ایک اپلیکیشن دیں گے جیسے آپ کو مثل معائنہ کرنے کے لیے، وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں. اہل مت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، فائل اٹھانی ہے. جب یہ پرانی فائلیں آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گی وہاں پہ، آپ پہلے دیکھیں گے کئیوں میں وہ اردو میں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کئیوں میں انگلش ہوتا ہے. فریش سول سوٹ بی انٹرڈ انٹو ریلیونٹ رجسٹر، تھوڑی سی کنٹینشن، نوٹس بھی ایشو ٹو دا ریسپونڈنٹ. وہاں سے آپ شروع ہو کے اس کی پہلی آرڈر شیٹ سے لے کے آخر تک جواب آ گیا، جواب دعویٰ آ گیا، اس کے بعد انہوں نے ایشوز فریم کیے ہوتے ہیں، وہ ایشوز آپ نے دیکھنے ہیں کہ پریلیمنری آبجیکشنز پہ کون سے ایشو لیے ہیں، لمیٹیشن پہ، جورسڈکشن پہ، ٹیریٹوریل جورسڈکشن، پیکیونیری، اس کی مینٹینیبلٹی پہ، پھر میرٹ پہ. یہ ایشوز آپ کو آنے چاہیے کہ ایشوز کیا ہوتے ہیں. سی پی سی آپ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے
جب ایویڈنس آنی ہے اس کے بعد پھر ایویڈنس کا ایک موقع آتا ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایویڈنس کیسے لیڈ ہوئی ہے, PW 1, 2, 3 وغیرہ, اس کا ایگزامینیشن ان چیف ہوا, پھر اس کا کراس ایگزامینیشن کیسے ہوا ہے. یہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے, آپ جتنا مرضی پریکٹیکلی کتابیں پڑھ لیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو پریکٹیکلی جا کے ان فائلوں میں جانا پڑے گا ضرور. پھر آپ نے ڈیفینس کے ایویڈنس پہ آنا ہے, وہ آپ چیک کریں گے, پھر آرگومنٹس پہ, پھر فائنل, پھر اس میں اندر آپ کے مس لینس اپلیکیشنز جتنی آئی ہیں ان کی جو ڈسپوزل ہوئی ہے, ان کے آرڈرز. آج کل تو آپ کے پاس موبائل فون ہے, موبائل فون سے اس کے ایک کلپ لے کے دیکھنے ہر جج صاحب نے ہر ایک آرڈر مس لینس اپلیکیشنز پہ کیسے کیا ہوا ہے, اور کون کون سے دعوے 7-11 میں ریجیکٹ ہوئے ہیں, کون سے فائنل پہنچے ہیں, اور پھر فائنل آرڈر, ججمنٹس وغیرہ. یہ پڑھنا ضروری ہے, مست ہے, اگر آپ نے کامیاب وکیل بننا ہے یا فیلڈ میں جانا ہے بطور جج. تو دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے. جب آپ کورٹ میں آتے ہیں تو ایک رسپیکٹ کورٹ کو آپ نے ضرور دینی کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے, جج وہیں پہ جج کو آپ کی شکل جو ہے وہ ذہن میں ایک اس کی فوٹو ایک سما جاتی ہے. میں 3-4 مرتبہ لاہور, 15-16 سال کی مجھے پریکٹس لاہور کی ہے. لاہور میں جب آخر پہ اینڈ پہ مشکل سے مشکل ترین کیس مجھے دیا جاتا تھا, میں بیٹھا ہوتا تھا, جب وکیل صاحب کمرے میں انٹر ہوتے ہیں عدالت کے, وہیں سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اس وکیل صاحب سے میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جن وکلاء صاحبان کا کنڈکٹ اچھا رہا ہے, جنہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی ہے, جو پلیڈنگ کے مطابق ہمیشہ وہ اسٹے مانگنے آتے تھے, آنکھیں بند کر کے مجھے پتا تھا یہ وکیل صاحب نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, غلط بیانی نہیں کی, کورٹ کا رسپیکٹ دی ہے. آنکھیں بند کر کے میں وکیل صاحب اپنے ریڈر کو اسٹینو کو پکڑا دیتا تھا, انٹرم آرڈر گرانٹیڈ, انٹرم انجنکشن گرانٹیڈ, بغیر دیکھے فائلیں. اور مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے یہ وکیل صاحب آتے ہیں, ان کے ہمیشہ چیٹ کرتے ہیں کورٹ کو, غلط بیانی کرتے ہیں, پلیڈنگ کچھ ہوتی ہے. وہ لاکھ بھی کوشش کرتا تھا, میں اچھا پریلیمنری آرگومنٹ سن کے دیکھ کے اچھا ٹھیک ہے جی دیکھیں گے, اور دیکھ کے وہ چلا جاتا تھا. اکثر تھوڑی دیر بعد 11 آدھے گھنٹے کے بعد یا تو 7-11 میں اڑ چکی ہوتی تھی یا انٹرم نہیں ملا ہوتا تھا, چونکہ ان میں کنٹراڈکشن ہوتی تھی. ہمیشہ یہ یاد رکھنا, اپنا کورٹ کے ساتھ آپ نے کنڈکٹ ریسپیکٹ والا, اور جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پیش ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹیچر ہے, سبمسو ٹیچر. وکلاء کو ہم ہمیشہ سبمسو ٹیچر, جو اچھے وکلاء, اور ہم نے سیکھا کن سے ہے, خود جج بن کے ہم نے کچھ بھی نہیں. جب آپ کو میں نے بتایا کہ 2 سال بعد تو ہم گئے وہاں پہ, آپ لوگ تو 5 سال بعد اتنا کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. میرے پاس کچھ نہیں تھا. میری پہلی پوسٹنگ جب چنیوٹ ہوئی تو پہلی دفعہ وہ جو پیش ہوئی تو اردو میں پلیڈنگز ہوتی تھیں, ان میں مجھے پہلی دفعہ پیڈگری ٹیبل جو سکھایا وہ وہاں کے وکلاء صاحبان نے سکھایا. مجھے محسوس نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ ہم آپ کو آرگیو کر رہے ہیں. وہ بطور ٹیچر مجھے سکھا رہے تھے, پریڈیسیسر فلانا, اس کے نیچے لائن لگائی ہوئی ہے, اس کے جو لیگل ایئر تھے ایسے لسٹ, جو ٹرائنگل بنی ہوتی تھی وہ بیٹی کا ہوتا ہے, جو سیدھا وہ بیٹے کا ہوتا ہے, جو گول دائرہ ہوتا ہے وہ بیوہ کا ہوتا ہے. اور اس انداز سے انہوں نے سکھایا مجھے کہ یہ بیوہ 1/8 حصہ, یہ بیٹی اس کا 1 حصہ, یہ بیٹا 2 حصہ. اس پیڈگری ٹیبل میں ہی سارا کیس جو ہے وہ ایکسپلین ہو جاتا تھا, پورا پلینٹ, صرف جو سامنے ٹیبل بنائی ہوتی تھی, آگے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ مجھے سکھایا انہوں نے, اور میں ان کو ابھی بھی اپنا استاد اور ٹیچر مانتا ہوں. جب بھی مجھے کہیں چنیوٹ کا وہ پرانا وکیل ملے, اب تو نہیں رہے کچھ, تو جیسے وہاں پہ ایک صادق صاحب ہوتے تھے وکیل, جو سب کے استاد ہے, دادا استاد تھے, ڈیتھ ہوئی, ان کی ڈیتھ میں گیا تھا. وہ جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں وہ چنیوٹ میں پھیلے ہوتے تھے, اور ان کو میں بھی ان کا اپنے آپ کو ان کا ہی شاگرد سمجھتا ہوں. اور مجھے بالکل یقین کریں کہ, اور پھر وہاں پہ جو انداز تھا ایگزامینیشن ان چیف کرانے کا, پھر جو ایویڈنس ریکارڈ کرانے کی, جس انداز سے وہ لکھواتے تھے, اردو میں ہاتھ سے ہمیں لکھنا پڑتا تھا, وہ سارا اتنا سول لا میں نے سارا چنیوٹ کی 2.5 سالہ پریکٹس میں نے جو میں نے کیا ہے, تو وہ مجھے آخر تک, اور الحمدللہ سول جج سے لے کے میں سیشن جج تک, مجھے کبھی بھی ہائی کورٹ سے کوئی کمپلینٹ, کوئی پرابلم, کئی پروموشن میں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں ملی. اور وجہ یہی ہوئی کہ مجھے اس کے بعد جتنی بھی پوسٹنگیں ملی, سارے پرائز پوسٹنگیں جو پنجاب کی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, یعنی تمام بڑے بڑے اسٹیشنز کو بڑے بڑے وکلا, بڑے بڑے کیسز میں نے ڈیل کیا ہے, کیونکہ میری وہ بنیاد جو تھی وہ مضبوط ہو چکی تھی کہ میں نے ان کو اپنے استادوں کا. اور آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی جج صاحب کے سامنے پیش ہوں, جسٹ لائک آپ ایک سبمسو ٹیچر ہوں, کہ آپ کو اتنا کچھ آنا چاہیے. پلیڈنگز آپ کی اچھی ہوں گی, آپ کی ریٹن اسٹیٹمنٹ اچھی ہوگی, ایک آپ کا امیج بن جائے گا,
اور امیج بنتے ہی آپ لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ چیٹ کریں گے, بدتمیزی کریں گے, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, میرے پاس ایک ینگسٹر لڑکا آیا, ابھی میں بیٹھا ہوں کورٹ میں, تو وہ مجھے ناک ہوا وہاں سے. میں نے لڑکے کو پوچھا, کیا تھا جی فلانے وکیل صاحب ہے, وہ کہتے جی ہمیں ڈیٹ چاہیے. میں نے کہا کون ہے, کہتے فلانے. میں نے کہا اس کو انتظار کریں. میں عدالت میں آیا تو پھر ایک دفعہ کھڑا, میں نے اس کو اگنور کیا, 2 دفعہ اگنور کیا, 3 دفعہ اگنور کیا. میں نے کاز لسٹ شروع کر دی, اس کا کیس میں نے نیچے رکھوا دیا. بیٹھے بیٹھے میں نے 1 بجے تک اس کو, ایک ینگسٹر تھا, اس کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ طریقہ کار کبھی بھی عدالت میں نہیں ہوتا. جلدی ہر ایک کو ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے آپ میں, وہ پیشنس پیدا کرنی ہے. اگر آپ پیشنس بے انتہا, ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے. مجھے خود بذات کو جلدی ہوتی ہے. میں کسی آفس میں کہیں بھی وغیرہ جاتا ہوں, یار میرا کام جلدی کیوں نہیں ہوتا. لیکن ایک وکیل میں اتنی پیشنس ہونی چاہیے کہ اس کا عدالت جو ہے وہ اس کا ایک اپنا گھر ہے, اس کو وہاں بیٹھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اپنی باری پہ. جب وہ آیا تو پھر میں نے اس کی تھوڑی سی کلاس بھی لے لی, اور مجھے پتا میں نے لیکچر بھی دی, شاید ہو سکتا ہے یہاں موجود بھی ہوں, مجھے نہیں پتا شاید. تو میں نے کہا بیٹا یہ طریقہ کار نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں ڈیٹ جو ہے نا آپ کو دے دیتا, لیکن اب میں آپ کو ڈیٹ بھی نہیں دینی. پھر میں نے اس کا کیس شارٹ ڈیٹ پہ, جو روٹین میں بھی وہ بھی نہیں دی, اور تھوڑا اس کو لیکچر بھی دیا, اس کو سمجھایا بھی. یہ چیز نہیں کرنی ہے. جانا ہے کورٹ میں, پیشنس بے انتہا آپ لوگوں میں ہونی چاہیے. یہ پروفیشن ہے, آپ کو یہ وقت ٹائم دے بتائے گا کہ آپ نے یہ بہترین پروفیشن زندگی میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کو نہ صرف وہ وکیل ہوتا ہے, وہ ایک بہترین انجینئر ہوتا ہے, بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے. ہر پروفیشن میں جب تک آپ اس میں اتنی ایکسپرٹیز حاصل نہیں کریں گے, سول لا میں آپ جائیں گے, سول کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو مختلف پراپرٹیز کے ایسے ایسے کیس ملیں گے, کنسٹرکشن کے ملیں گے, کہ آپ کو انجینئرنگ بھی پڑھنی پڑے گی. جب آپ مرڈر کیسز میں جائیں گے, آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر, آپ کو جو ہے میڈیکل جورسپروڈنس بھی پڑھنی پڑے گی. آپ لوگوں کو جو ہے وہ فورنسک سائنس لیبارٹری میں جتنی رپورٹیں آتی ہیں, ایک سائنٹسٹ وہ بھی بننا پڑے گا. جب تک آپ یہ چیزیں گو تھرو نہیں ہوں گے تو ایک پراپر وکیل کامیاب نہیں بن سکیں گے, نہ کراس ایگزامن پراپر طریقے سے آپ کر سکیں گے. یہ چیزیں آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سکھائیں گی بھی, اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ نے اس کو اسٹڈی کرتے رہنا ہے. پیشنس سے آپ نے سینئرس کی آپ کو رسپیکٹ ہے وہ کرنی ہے. پلیڈنگس پہ بے انتہا توجہ دینی ہے آپ نے. یہ میں نے ابھی بتایا کہ 7/11 آج جو ابھی میں اپنے لیبر لا کی طرف آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے پاس ایک لیبر چھوٹا سا انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012. افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس پلیڈنگز آتی ہیں, کیس تیار ہو کے, یہ ایک چھوٹا سا ایکٹ نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے, اس ایکٹ کے مطابق وہ پلیڈنگ نہیں. اور ابھی میرے پاس ریسنٹلی 2-3 کیس میں نے پریلیمنری سٹیج پہ اڑا دیے, اور آپ اندازہ نہیں کرتے کہ اس میں وکلا جو تھے وہ بیرسٹر لیول کے تھے, اور ایکسپیکٹ یقین کریں وہ کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے جج بننے کا, اور ان کی پریلیمنری سٹیج پہ ہی وہ پٹیشنیں خارج ہو گئی. آرڈر آپ میری کورٹ, دوسری طرف میری طرف آپ لوگوں کو آفر ہے کہ اگر کبھی آپ نے ہے تو بڑی پرانی سی بلڈنگ ہے, دی نہیں ہے, آنا چاہیں میری عدالت میں ضرور آپ آئیں. کوئی کیس اسٹڈی کرنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, وہ ضرور. اب ہمارے جو IRA 2012 کا ہے, اس کی سیکشن جو موسٹلی ہوتی ہے وہ ہے گریوینس آف دا ورکر. جیسے ابھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس جو آتے ہیں اس وقت NIRC میں ورکرز آتے ہیں, اور ورک مین کی ڈیفینیشن میں جو فال کرتے ہیں ورک مین. اور ہمارے پاس جو ادارے 2 قسم کے لیبر کورٹس ہیں یہاں پہ. ایک تو ہے انٹرا پروونشل, وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ ادارے جن کے اسٹیبلشمنٹ صرف ایک پروونس میں ہے, پروونس سے باہر نہیں ہے. ان کے لیبرز کے کیسز, ان کے ورکرز کے کیسز وہ آتے ہیں لوکل لیبر کورٹس میں. جو ہمارے سیشن جج آج کل ان کو انہوں نے وہاں پہ تعینات کیا ہوتا ہے, تو ان لیبر کورٹس میں وہ آتی ہے. وہ ہے پروونشل. پنجاب کے علیحدہ ہے, مختلف صوبوں کی اپنی اپنی علیحدہ لیبر کورٹس ہیں. ہمارا ادارہ ہے, اس کو NIRC کہتے ہیں, نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن. اس میں ان اداروں کے کیسز آتے ہیں جن کو کہتے ہیں ٹرانس پروونشل, جو ابھی آپ نے بتایا. وہ ٹرانس پروونشل ادارے, وہ اسٹیبلشمنٹ جن کا ایک صوبے کے علاوہ دوسرے صوبے میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آفیسز ہیں, وہاں بھی ورک مین ہیں, یہاں بھی ورک مین ہیں. تو وہ لوکل میں نہیں جائیں گے, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اب ہمارے پاس آنے کے لیے وہ آتے ہیں جن کی گریوینس ہو, اور گریوینس کو ریڈریشن کرنے کے لیے وہ پروسیجر جو دیا گیا اس کی سیکشن 33A کی دی ہوئی ہے, چھوٹی سی سیکشن, اور وہ بھی نہیں پڑھ کے آتے. اور اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی ہوتی ہے گریوینس نوٹس دینا ہوتا ہے. جب گریوینس ارائز ہوتی ہے, کسی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, کسی کی ٹرانسفر کی جاتی ہے, کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا, اس کے پے نہیں دی جاتی ہے, یا اس کو ڈیموشن کی جاتی ہے, کہیں بھی
اس گریوینس کے 90 ڈیز کے اندر اندر اس نے اپنے امپلائر کو ایک گریوینس نوٹس بھیجنا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے بھی وہاں پڑھا ہے. حالانکہ یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک لے مین کے لیے بیچارے کو کیا پتہ کہ میں نے 90 ڈیز میں دینا ہوتا ہے. اور یہ اویئرنیس آج کل کے ورک مین میں آ چکی ہوئی ہے. جب بھی گریوینس ہوتی ہے تو ایک گریوینس نوٹس دینا ہوتا ہے. وہ اپنے وکیل صاحب کے پاس آتے ہیں, وکیل صاحبان کو اچھا جی ہم دائر کر دیں گے, وہ سول سوٹ سمجھتے ہوئے اس کو دائر کر دیتے ہیں. اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ دائر کرنے سے پہلے ہم نے اس کو گریوینس نوٹس بھی دینا ہوتا ہے امپلائر کو. نہ گریوینس نوٹس دیا ہوتا ہے. اور جب میں پٹیشن پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے افسوس ہی یہی ہوتا ہے, سٹارٹ اس میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ میں فلانا ہوں, یہ میرے نیچر آف ڈیوٹیز ہے, کلیریکل ہے, مینول ہے, ورک مین کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہوں, اور میں نے یہ ہوا. اینڈ پہ دینا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپورنشل ادارہ ہے, یہ اس ادارے کے خلاف میں کر رہا ہوں, اس ادارے کے آفس اس کے علاوہ فلانے پروونسز میں ہے, لہٰذا یہ ٹرانسپورنشل میں آتا ہے, اور میں اس جورسڈکشن NIRC کی بنتی ہے, یہاں دائر کرنا چاہتا ہوں, یہاں آنا چاہتا ہوں. اور یقین کریں کہ پلیڈنگ جو ہمارے پاس آتی ہے, جو بڑے بڑے بیچلر لیول کی کیسز چونکہ لا پڑھنے کے بغیر وہ آتے ہیں, اتنی اچھی انگریزی لکھی ہوتی ہے. 5 میری بیٹی آج کل پڑھی, میں نے اس کو ایک فیصلے وغیرہ میں آج کل اس کو ڈکٹیٹ کروا دیتا ہوں. میرا اسٹینو چھٹی پر تھا تو ماشاء اللہ اس نے نا, تو یہ میں پھر ساتھ کہتے پاپا اتنی لمبی لیڈلی نہیں لکھی ہے, اتنا کچھ لکھا ہے, اور یہ اس کا کیسے اڑا دیا آپ نے, کیوں اڑایا؟ ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ میں ورک مین میں ہوں, یا میری ڈیفینیشن جو ہے ورک مین میں آتی ہے, یہ میری نیچر آف ڈیوٹیز ہے کہ یہ میں ہاتھ سے کرتا ہوں, یہ مینولی کرتا ہوں, یہ کلیریکل ہے, اور یہ مینول ہے, یہ اس میں آ رہا ہے. اس کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے. پھر آگے لکھنا ہوتا ہے سارا کچھ اپنا گریوینس بیان کر کے, پھر ایک لفظ بھی نہیں کیا ہوتا کہ میں نے اس کو نئے 90 ڈیز پرائر یہ میں نے گریوینس نوٹس دیا, یہ اس کی کاپی ہے. اگر ابھی میں نے کل پرسوں ایک کیس اڑایا, گریوینس نوٹس دیا ہوا تھا لیکن وہ نیچے وکیل صاحب نے اپنے دستخط کیے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں پتہ کہ لا اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے, لا میں لے ڈاؤن ہے کہ وہ گریوینس نوٹس پیٹیشنر کے اپنے ہاتھ کا ہونا چاہیے, اپنے دستخط کم از کم اس کے ہونے چاہیے. وکلا صاحبان اتنا بھی نہیں کرتے کہ کم از کم اسے دستخط ہی کروا لیں. پھر اس کی جو ہے وہ جس ڈاک کے ذریعے اس کو بھیجنا ہوتا ہے, اس کی انہوں نے اوریجنل رسیدیں وہ بھی سنبھال کے نہیں رکھی ہوتی ہیں. وہ بعض اوقات فوٹو کاپی دیتے ہیں, یا اس کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی ای میل وغیرہ سچی چٹھی وغیرہ بنوا کے بیک ڈیٹس وغیرہ میں وہ لگا لیتے ہیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ کیس چھوڑ جاتا ہے. تو پھر وکیل صاحب کو تھوڑی سی پھر ظاہر ہے جتنے کلائنٹ سے اتنی فیس لی ہوئی ہوتی ہے, جب وہ آتے ہیں جب انہیں یہ باتیں بتاتے ہیں, پھر یہیں بہیں شائب کر کے اس کو پرولانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں, اس کا جو ریلیونٹ لا ہے اس کو پہلے لازمی گو تھرو کیا کریں. دیکھیے یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اگر یہ بیسک ریکوائرمنٹ نہیں آپ لکھیں گے تو پہلے دن ہی یہ کیس آپ کا اٹھ جائے گا. اور اگر یہ پراپر پلیڈنگ لکھی ہوئی ہوں, پھر اس کے گراؤنڈز لکھی ہوئی ہوں, ایک تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے پہلے دن ہی. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ڈسمسل آرڈر بھی بعض اوقات اتنی اچھی پلیڈنگز, اتنا اچھا اس نے کیا تو وہ بھی ہم سسپینڈ بعض اوقات کر لیتے ہیں کہ صرف کہ اس نے ایک اتنی اچھی پلیڈنگ لکھی ہے اور اتنی اچھا پریزنٹیشن ہے اس کی. اور ادروائز لمبی چوڑی پلینٹیں پٹیشنیں لکھی ہوتی ہے, انگریزی پتہ نہیں کیا کچھ اتنی مشکل ترین لکھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں اپنی انگلش کی لینگویج بے انتہا سمپل رکھیے. وہ جو مشکل ترین الفاظ آپ ڈھونڈتے ہیں فلانا فلانا فلانا, اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اور بہت زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی جج اتنا لمبا نہیں پڑھتا, بس ٹو دی پوائنٹ وغیرہ وہ جو ایک دم. اور رش چونکہ کورٹس میں زیادہ بڑھ چکا ہے وغیرہ, وہ دور گیا کہ اس تمام پلیڈنگ ایل سے لے کے 0 تک وہ کوئی بھی نہیں کبھی پڑھتا ہے. ریلیونٹ پڑھیں گے فوراً جج میں سمجھ میں آ جائے گی, ایزی اپروچ ہوگی, ایزی لینگویج ہوگی, صاف ستھری, کلیئر, نیٹ اینڈ کلین. ایسے جیسے سول, اب آپ سول کی پریکٹس کریں گے تو وہاں پہ آپ کورٹ میں لکھتے ہیں ساری پیکونیری جورسڈکشن کورٹ کی لکھتے ہیں, اختیار سماعت لکھتے ہیں اس ایرے میں. یہاں یہ چیزیں جب نہیں لکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ خرابی کا باعث بنتی ہے. تو وہ آپ لوگوں کا الٹیمیٹلی پھر اکثر یہاں پہ میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ڈسیو کرانے کے لیے بعض اوقات وہ ان لوگوں کا کیس بھی لیتے ہیں جو ورک مین کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے. مثلا ہمارے اکثر چونکہ بینکس ہمارے وہ ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, مثلا بینکس ہیں. اب پورے ملک میں بینکس برانچ ہے, ٹرانسپورٹیشن میں آتا ہے, SNGPL ہو گیا, ایسے OGDCL ہے, اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ہمارے, یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہے, اور بے انتہا کیسز ہیں. اس میں آپ لوگوں کو گھبرانے کی آپ تھوڑی سی کمپٹنسی اگر کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے. اور ہمیشہ ہمیں اچھے وکلاء کی کمی محسوس ہوتی رہی ہے. میں لاہور میں نے بے انتہا مرڈر کیسز کیے. اب اتنا بڑا لاہور ہے, ہزاروں کی تعداد میں وکلاء ہیں, ہمیں کمپٹنٹ وکیل 3 یا 4 سے مرڈر کیسز میں نہیں مل رہے ہیں. 3 4 میکسیمم 5 یا 6 ہیں.
تو اس میں کوشش کریں. یہ میں تھوڑا سا یہیں پہ اب میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں. اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں کرمنل کیسز مرڈر کیسز وغیرہ میں آپ ضرور جائیں, آپ عدالت میں بیٹھا کریں, دیکھیں اس کی آپ پروسیڈنگز کیسے کنڈکٹ ہو رہی ہیں. پروسیکیوشن میں کیا ہے 173 سے لے کے جو ہے نا وہ 154 سے لے کے 173 تک آپ چالان تک اس کا پروسیجر بالکل سمپل سا ہے. جب میں فوجداری میں آیا مجھے بالکل فوجداری قانون اچھا نہیں لگتا تھا, اور اینڈ پہ مجھے وہ اتنا میں اس میں الحمدللہ اتنی ایکسپرٹیز ہو گئی کہ آنکھیں بند کر کے مجھے مرڈر کیسز جو ہے وہ بعد میں ایک فیملی کیس سے بھی آسان لگنا شروع ہو گیا. فیملی کیس ہمارے پاس سب سے آسان ہوتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ چلے خلا کا دعویٰ وغیرہ چھوٹا سا لکھ دیا جی بس صرف مجھے نفرت ہے جی اس سے وغیرہ زیادہ پلیڈنگ بھی نہیں ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس نے جو ہے نا وہ ریزولوشن. مجھے بے انتہا افسوس ہوتا تھا کہ جب میں میرج ڈیزالو کر رہا تھا اور کوشش ہوتی کہ ان کا میٹر ریکنسائل کروا کے پیچ اپ کروا کے بے انتہا گھرانے بس ہے بھی ہے. تو جب آپ مرڈر کیس میں جائیں گے بیٹھیں گے کورٹ میں, اب جج صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ یہ آدمی ریگولر آنے والا ہے, یہ وکیل صاحب. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اپنے ینگسٹر وکلاء کو بہترین کمپٹنٹ وکیل مرڈر کیس میں بنایا ہے, اس لیے کہ کچھ وکلاء وہ ہمارے ریگولر آیا کرتے تھے, بطور جونیئر آیا کرتے تھے. جب کسی کیس میں ہمیں کوئی ایسے بیچارے وہ غریب کلائنٹ ہوتے ہیں جن کا پیسے بھی دینے والے نہیں ہوتے تھے, ان کی جگہ پہ جو روز آتے ہیں, روز آنے والے میں مجھے کافی ساری مثالیں لاہور میں ہیں, ان کو میں مقرر کیا کرتا تھا اسٹیٹ ایکسپینسز پہ. جب آپ روز جائیں گے کیسز کریں گے, عدالت میں نہ بھی ہو تو بیٹھیں گے, جج صاحب کے ذہن میں آپ لوگوں کی شکل آتی ہے, آپ کا کردار, آپ کا کنڈکٹ کوش کرنے کا, پیش کرنے کا. تو اسٹیٹ ایکسپینسز میں, اب تو اسٹیٹ ایکسپینسز میں بھی کچھ خاصا انہوں نے پیسے بڑھا دیے. اس زمانے میں بہت کم پیسے ملا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے صدیقی صاحب ہوتے تھے یہاں کے بہت ہی کمپٹنٹ وکیل تھے, ان کا ایک جونیئر لڑکا تھا, مجھے یاد نام نہیں ہے, وہ جب ریگولر آنا شروع ہو گیا میں نے 2-3 کیسز میں اس کو اسٹیٹ ایکسپینسز پہ مقرر کیا وکیل کی طرف سے, ڈیفنس کونسل. اس نے اتنے اچھا وہ کیس کنڈکٹ کیا, 1 کیا 2 کیا 3 کیا. چوتھا کیس جو میں نے اس کو دیا تھا وہ اپنے استاد صدیقی صاحب کے مقابلے میں وہ کھڑا تھا, اور یقین کریں کہ اس نے صدیقی صاحب کے مقابلے میں وہ کیس جیت لیا. اتنی مجھے خوشی, یہ چیز اس کا. لیکن افسوس کیا ہوا, چند ایک وکلاء جو تھے وہاں پہ بے انتہا کمپٹنٹ, لیکن بعض اوقات آپ لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 3-4 کیسز ایسے. ایک کیس تھا میرے پاس بینکنگ اوفینس جرائم میں, وہاں جو بیل لینی ہوتی ہے اس کے بیل کے مچلکے جو تھے وہ اس بینک میں جو فراڈ کیا ہوتا ہے اس اماؤنٹ کے برابر 10 کروڑ کی اس نے تھے, وہ میں نے اس کا ضمانت نامہ لیا, مچلکا اس کو شورٹ ڈیمانڈ اس نے دینا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا آدمی تھا, نام نہیں میں لیتا ہوں. اب اس کو اتنی پراپرٹی کا وہ نہیں مل رہا تھا. یہاں لاہور میں ایک پریکٹس ہے, یاد رکھیں کہ یہاں جائیں گے ضلع کچہری میں آپ کو جعلی شناختی کارڈ بھی ملیں گے, آپ کو بہت سارے ٹاؤٹ بھی ملیں گے جو آپ کو جو جعلی مچلکے وغیرہ یہ وہ کرتے ہیں سائن. جی اب میں نے ان کا کہا دیکھیں اب آپ کو ضمانت کرانی پڑے گی, اور پھر پتہ نہیں کتنے عرصے تک. اور ایک لڑکا بعد میں نے دیکھا جس نے سول جج کا ایگزام کلیئر کیا, لیکن وہ جج اس لیے نہیں بن سکا, جب پولیس رپورٹ مانگائی گئی تو اس کے خلاف ایک پرچے میں کہ اسی طرح اس نے ایک فکٹیشس مچلکے پہ بطور وٹنس اپنے سائن کیے ہوئے تھے, اور وہ لڑکا سول جج نہیں بن سکا, اور ٹاپر میں تھا ویسے وہ. یہ یاد رکھیں جب بھی آپ دیں گے تو کوشش کیا کریں کہ ایسے کام, کئی لوگ آپ کو تھوڑی سی آپ کو انسینٹیو ہوگا, پیسے دیں گے تھوڑے سے ملیں گے. جعلی مچلکوں کا عام رواج ہے, جونیئر وکلاء سے وہ دستخط کروا لیتے ہیں. تو یہ آپ کے فیوچر میں آپ کے لیے کہیں بھی جب آپ کو موقع ملتا ہے کہیں پراسیکیوٹر بننے کا, جج بننے کا, اور یقین کریں وہ پولیس ویریفیکیشن ایجنسیوں کی رپورٹیں آتی ہیں, وہ ایجنسیوں سے بھی رپورٹیں منگواتے ہیں. تو کہیں اگر ایسی رپورٹ آ گئی, میں نے کئی ججز دیکھے ہیں اس لیے خوار ہوتے ہوئے کہ ایسے کام جو یا نہیں بنتے ہوئے. ان چیزوں کا آپ نے اپنے پروفیشن میں خاص خیال رکھنا ہے کہ ابھی آپ کے شروعات ہیں, آپ نے بننا ہے, نکلنا ہے, اور آپ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ, ضرور نکلیں گے. مجھے جیسے خود پتا تھا کہ مجھے جب میں نے آپ کو بتایا مجھے تو بالکل کچھ نہیں آتا تھا, اور جب ریٹائر ہوا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت کمپیٹنٹ جج ہے, اور یہ مجھے پتا تھا کہ میں کتنا ہوتا تھا. لیکن یہ کانفیڈنس وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے, سبمسو رہنا ہے, پلیڈنگز ایسی رکھنی ہے کورٹ کے ساتھ. تو یہ بیسک چیزیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان پہ عمل کریں, اور پیشنس آپ میں ہونی چاہیے, صبر و استقلال, بے انتہا پیشنس. کافی عرصہ لگے گا آپ کو, ابھی تک پیسے کمانے میں, کلائنٹ بنانے میں وقت لگے گا. سینئرز کے ساتھ ریسپیکٹ کرنی ہے. سینئرز آپ کو بھیجتے ہیں عدالتوں میں تاریخ لینے کے لیے, اور اکثر ینگسٹر گلا کرتے ہیں کہ ہمیں سینئر جو ہے وہ صرف کورٹ میں ڈیٹس لینے کے لیے بھیجتے ہیں.
تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ آپ کورٹ ڈیٹس لینے کے لیے کورٹ میں بھیجتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں, آئیں جلدی کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات مجھے افسوس ہوتا ہے جی سینئر کون ہے, اچھا کون کیس ٹائٹل کیا ہے, سر وہ یہاں دیکھا ہے. اچھا بیٹا تو آپ نے آپ کی سینئر کے پاس فائل ہے, جی ہاں. آپ نے اس کو گو تھرو کیا, نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, آپ کی ابھی انیشیل شروعات ہے. آپ یاد رکھیں کہ جس سینئر کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں گے وہ آپ کو کورٹس میں بھیجیں گے, آپ کو ڈیٹ لینے کے لیے بھیجیں گے, آپ اس کو غنیمت سمجھیں. سب سے پہلے جس کیس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے کیس میں آج فلانی کورٹ میں لگا ہوا ہے, ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھیں, پارٹیاں دیکھیں, پلیڈنگ دیکھیں, کارروائی کیا ہو رہی ہے. جب آپ کورٹ میں جائیں گے, کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے سینئر صاحب اویلیبل نہیں ہے, ہمیں ڈیٹ چاہیے یا جو بھی ہے وغیرہ, وہاں سے یاد رکھیں کہ آپ کو ڈیٹ تو مل جائے گی وہاں پہ. کچھ دیر کے بعد آپ رکیں. آج کل جو اتنا اچھا دور آ چکا ہے کہ ہمارے زمانے میں موبائل ہوتے ہیں, جو ہی آرڈر ٹائپ ہوگا آپ اس ٹائپ موبائل آرڈر سے وہ شارٹ آرڈر جو ہے اس کی آپ کاپی لے سکتے ہیں. پھر آپ اس میں دیکھیں کہ کیوں یہ ڈیٹیں اور کب سے پڑھ رہی ہیں, کیسے پڑھ رہی ہیں, اور کیوں کیس پرولونگ ہو رہا ہے, یہ کیس ہے کیا, پٹیشنر نے کیا کہا ہے. آپ تھوڑی دیر بعد آپ علمت کے پاس جا سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بیٹھ کے وہ فائل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں میرے خیال میں کہ شاید آپ لوگوں کو روک سکے, ریسپیکٹ کرتے ہیں سارے, علمت کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایک فائل وہاں پہ دیکھی, کارروائی کیا ہوئی ہے ابھی تک, کیسے کیسے کیس چلا ہے, تو آپ ایکسپرٹ. لیکن اگر آپ اس فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے, آپ ساری عمر کی عمر جو ہے جونیئر کے جونیئر ہی رہیں گے. اور اگر آپ یہ کام کریں گے, آپ یقین کریں آپ 2 مہینوں میں جو ہے آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں تو سالہ سال میں نے دیکھا کہ بیچارے وہ اپنے سینئرز کے ساتھ جوتیاں گھساتے اینڈ پہ کہتے جی وکلا کا پروفیشن بیکار ہے, کہیں اور کریں گے. تو یہ چیزیں آپ نے دلچسپی لینی ہے, انٹرسٹ لینا ہے, کورٹوں میں آنا ہے, فائل کو گو تھرو کرنا ہے, کارروائی کیا ہو رہی ہے, پروسیڈر کیا ہو رہی ہے. پھر جب ایویڈنس ہوگی سینئر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اس کے ڈاکومنٹس کے ساتھ ترتیب دینی ہے, ایگزیبٹس کیسے لگتے ہیں. بہت سارے وکلا آتے ہیں میرے پاس, ان کو یقین کرنے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایگزیبٹس ہم نے کیسے کروانی ہے. تو جونیئر سے بہت دور کی بات ہے. تو ان کو ساتھ پہ بٹھا کے ایگزیبٹ P1/1- اتنا ایک پیج کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی لاتے ہیں ایویڈنس آئی جی سب, وہ پلاندے کا پرندہ آگے رکھ دیتے ہیں. اتنا بعض اوقات انسان شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ترتیب لگائیں, اس کی فہرست لگائیں اس کے اوپر, یہ ڈاکومنٹ. آج کل تو ایک اور آسانی ہوئی ہے, جو ہمارے اب یہ جو ٹریبیونلز ہیں, فیملی کورٹس ہیں وغیرہ ہے, بجائے ایویڈنس کروانے کے ایفیڈیوٹ پہ ہم آتے ہیں. ایفیڈیوٹ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے, سارا ڈسکس کر کے اس میں. اور اس میں نے اب ایک اور خامی جو میں نے دیکھی ہوئی ہے, اس میں ایویڈنس میں جو ایفیڈیوٹ میں وہ صرف ایویڈنس کے لیول ہونا چاہتا ہے. اس میں انہیں پوری پلیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حوالہ جات ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کیا. اس وٹنس کو پھر جب کلاس میں پوچھتا ہے, اچھا تو آپ نے لا پڑھا ہوا ہے, کہتا ہے نہیں پڑھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اس اتھارٹی میں کیا لیٹ ڈاؤن ہوا ہے, نہیں ہوا, تو آپ نے اس کو کیسے اس میں مینشن کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اتنی ڈیٹیل اس میں نہیں, اس میں اتنا ہی آپ مینشن کریں جو چیز اس کی میموری میں ہے, جس پہ کراس کیا جائے. اگر وہ اس چیز سے ہٹ جائے گا, پھر اس کے ساتھ اس ایفیڈیوٹ کو انہوں نے ڈیفینیٹلی تصدیق کروانا ہوتا ہے اوتھ کمشنر سے. اب وہ بھی وکلا صاحبان جو ہے وہ وہیں پر ٹھپی لگا دی جائے. پھر اس گواہ کو اتنا بھی بتانا گوارا نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو وکیل صاحب پوچھیں گے کیا ہے ایفیڈیوٹ آپ نے خود تیار کیا ہے, اچھا چلیں تیار کیا ہے, یہ بتائے آپ نے اس کو تصدیق کروایا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا, ہاں جی نہیں جی کروایا, پتہ نہیں. اسی بات پہ وہ ساری ایویڈنس کی ایویڈنس ٹوٹ جاتی ہے. اچھا تصدیق کروایا جی, کہاں سے کروایا. اب اس نے کروایا, اگر نہیں بھی کروایا, آپ نے ہائی کورٹ کچہری سے کروایا, سول کورٹ سے کروایا, فلانی جگہ سے, اتنا ہی وہ بتائے ہاں جی میں نے جو ہے نا پریمیسز ہائی کورٹ کے پریمیسز میں بہت کمشنر صاحب بیٹھے وہاں کروایا, سفیشینٹ. اب وہ اتنا بھی بتانا گوارا نہیں کرتے اس وٹنس کو کہ آپ نے, وکیل صاحب نے ڈیفینیٹلی ایک کوشچن کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے یہ خود لکھوایا اور کہاں سے اس کو ٹیسٹ کروایا ہے. اور جو اس کے علاوہ جب آپ یقین کہ جب آپ کا سینئر ایویڈنس دینی اگلے دن, وہ وٹنس کو بلاتے ہیں اکثر, سینئر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو خود بٹھایا کریں. جب آپ پلیڈنگز کے ساتھ, اچھے وکلا صاحبان جب مرڈر کیسز میں خاص طور پہ وہ بے انتہا ٹائم دیتے ہیں گواہ کو تیار کروانے میں, تو اس وقت جو ہے نا آپ کی کنسنٹریشن کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے کہ ایک وٹنس کو انہوں نے کیسے تیار کرنا. مرڈر کیسز میں یا جتنے بھی کرمنل کیسز, فوجداری کے کیسز ہوتے ہیں, ان میں 161 کو آپ نے سب لوگوں نے پڑھا ہوگا. 161 فرق, 161 جو پولیس نے اسٹیٹمنٹ لکھا ہوتا ہے, جتنے بیانات گواہ میں, اور گواہ نے سیم اسی کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی اس سے ہٹ جائے گا تو کراس میں سب سے پہلے ہی وکیل صاحب اس سے پوچھیں گے اچھا تو یہ آپ نے اس میں بتایا امپرومنٹ کی ہوئی ہے,
آپ نے یہ بات کیا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو 161 بیان لکھواتے ہوئے لکھوائی تھی؟ وہ کہتا ہے لکھوائی تھی. وہ کمپیئر کروائے گا, کورٹ کو بتائے گا کمپیئرڈ ود اسٹیٹمنٹ 161 ایگزیبٹ ویئر ان اٹ از ناٹ سو ریکارڈڈ. اس گواہ کی جو ہے وہاں پہ سینکٹیٹی ختم ہو جاتی ہے. اور جتنا بھی سی آر پی سی جو انہوں نے بتایا, فوجداری کی طرف تھوڑا سے بتاتا ہوں, یہ پوری سی آر پی سی کیا ہے, یہ ایک ملزم کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے لیے یہ پورے محفل اس کے لیے بنائی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ جو سی آر پی سی ہے یہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے, اس کو فائدہ دینے کے لیے سارا پروسیجر دیا گیا ہے کہ ایک کیس کس حد تک ایک ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اور بہت آسان ہے ایک ملزم کو بری کروانا, جو ہمیں اس وقت بڑا مشکل لگتا ہے. جی پرچہ ہو گیا, بیچارہ اندر ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ. اتنا کیس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ کیس کو ثابت کرنے کے لیے بیانڈ اینی ریزنیبل شیڈو آف ڈاؤٹ ایک ایک چیز اس کو کرنے کے لیے 100% وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو. مرڈر کیس میں جاتا ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوگی تو وقوع سے لے کے پھانسی کے پھندے تک ایک ایک کڑی اس کی ایسی جڑنی چاہیے یہاں تک آ جائے. ایک بھی کڑی ٹوٹ گئی تو ایکیوز بری. اور یہ اگر آپ ڈیفینس کی سائڈ پہ ہیں تو آپ میں اتنی ایکسپرٹیز ہونی ہے کہ آپ نے وہ کڑی توڑنی ہے. اور اگر آپ پروسیکیوشن کی سائڈ پہ ہے, آپ نے وقوع سے لے کے اینڈ تک, وقوع جو پرچہ جس وقت ہوا ہے کتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اگر ڈیلے ہے تو کیا ریزن ہے, سارا کور اپ کرتے 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 آپ نے اس حد تک لے جانا ہے. تو اس لیے آپ کو اس میں بے انتہا محنت کی آپ کو ضرورت کرنی پڑے گی, توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے فیس تو مل جائے گی لیکن کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں, اور کہنے کو تو بے انتہا چیزیں ہیں. بہت اچھا پروفیشن ہے. میں نے چونکہ ٹائم دیا ہوا ہے جانا, تو اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. آج میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ آفر ہے, جیسے عائشہ میری بیٹی ہے ایسے آپ میرے بیٹی اور بیٹی ہیں, اور آپ کو جب دل کرے میری NIRC کی کورٹ, میرے اسلام آباد میں تھا, ابھی میں لاہور آ گیا ہوں, آپ کے لیے اویلیبل ہے. وہاں ہمارا فل بینچ بھی ہم نے, جو اسلام آباد میں آج کل ہمارے, میں خود فل بینچ بیٹھتا ہوں, لیکن ہم نے چونکہ ویڈیو لنک پہ کر دیا ہے, ویڈیو لنک کے سامنے آپ بیٹھ کے پروسیڈنگز آپ دیکھتے ہیں فل بینچ میں کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے. سنگل بینچ میں آنا ہے, میری کورٹ میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. کوئی فائل دیکھنا چاہتے ہیں آپ آئیں, ضرور مجھے بتائیں, آپ سیکھیں اور دلچسپی کے ساتھ کوشش کریں سول جج بننا ہو. میں خود یہاں پہ سول جج کے لیے میں نے 3 سال میں نے خود پیپر چیک کیے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اکیڈمیوں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ نے کورس میں آنا ہے, چونکہ آج کل کے جو پیپر آ رہے ہیں اس میں سے اکثر میں دیکھتا, میں پیپر چیک کرتے ہیں, تھوڑا سا میں میوزک 5 منٹ ہے, تو پیپر چیک کرتے ہوئے ان میں ایک پروپوزیشن دی ہوتی ہے, ایک بیل کا آرڈر دیا ہوتا ہے. بیل کا آرڈر لکھنا ہے. جس اسٹوڈنٹ نے کورٹ میں جا کے دیکھیے پروسیڈنگ, بیل اپلیکیشن دیکھیے, بیل کا آرڈر ڈکٹیٹ کراتا ہوا دیکھا ہوا ہے, وہ اسی طریقے سے ان دا کورٹ آف فلانا فلانا اس کے سارے فیکٹس لکھے, پھر آرگومنٹس لکھے, اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے نمبر. اور اکثر کیا کرتے تھے یہاں پہ جتنے پیپر آتے تھے, وہ بیل کا وہ متعلقہ سیکشن اس کے تحت دائر ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, آنسر 0. کافی سارے بچے اسی بات پہ فیل ہوتے تھے. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں. ان ٹرمز چھوٹے بعض کا کوشچن آتے ہیں کہ جو ٹیمپریری اپلیکیشن ہے فار انٹرم انجنکشن, وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. وہ ایک پروپوزیشن دی جاتی ہے آپ کو, یہ پروپوزیشن آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کو ڈیسائیڈ آپ کیسے کریں گے؟ آپ عدالتوں میں جائیں گے, عدالتوں کا آپ نے کوئی انٹرم آرڈر وغیرہ پڑھے ہوں گے تو آپ اسی حساب سے ان کی حاضری لگائیں گے. کونسل فار دا پٹیشنر, کونسل فار دا ریسپونڈنٹ, پورا کورٹ کا آرڈر بنانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ لکھیں گے کہ نہیں یہ اس کے تحت دائر ہوتے ہیں, یہ اس کا پروسیجر ہے, آپ کو 0 ملے گا. تو آپ لوگوں نے اپیئر بھی ہونا ہوگا ڈیفینیٹلی. سول جج کے لیے بھی 2 سال بعد آپ اپیئر ہوں گے. بے انتہا ویکینسیاں ہیں اور بے انتہا فیلڈ آپ کے لیے اویلیبل ہے. سول جج کے لیے 10 سال کے بعد آپ کو ایڈیشنل سیشن جج کے لیے ہے, 15 سال کے بعد آپ کو ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہے, پروسیکیوٹر بننے کے لیے آپ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیلڈ جو آپ نے لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اس میں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبر کی ضرورت ہے, کریں, محنت کریں, کامیابی آپ کی قدم چومے گی. تھینک یو ویری مچ. یار 20 منٹ آپ پلیز انتظار کریں, ایک بریفنگ ہے, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں.